اپنے جانے سے کچھ ہفتے پہلے بلقیس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ حامد کو اس کی پھپھی کے پاس گجرات بھیج چکی ہے تاکہ وہ یہاں کے حالات سے دور رہے۔ بلقیس کی تلاش کے سلسلے میں سب سے پہلے گجرات کے اس گاؤں میں ہی پہنچا تھا۔ وہاں جا کر مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ حامد اپنی بڑی پھپھی کے پاس آیا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بلقیس نے یہ بات بھی مجھ سے چھپائی تھی۔ یوں لگا تھا کہ اس نے پیش آنے والے حالات کے تیور پہلے ہی بھانپ لیے تھے اور شاید لاشعوری طور پر کچھ قدم بھی اٹھا لیے تھے۔ اس نے حامد کو پہلے ہی اس نامعلوم جگہ کی طرف روانہ کر دیا تھا جہاں وہ خود جانا چاہتی تھی، یا پھر اس نے وقتی طور پر اسے کہیں اور رکھا تھا اور بعد میں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہم بلقیس کی تلاش کے سلسلے میں اس کے دور دراز کے رشتہ داروں تک بھی پہنچے مگر اس کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ تلاش کا کام میں ہی نہیں بلقیس کے بھائی اور ماموں وغیرہ بھی پوری شدت سے کر رہے تھے مگر کسی کے حصے میں بھی ناکامی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ میں ایک دن بلقیس کا آخری خط تیمور کے سامنے کھولے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، یار تیمور، بلقیس نے یہاں ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ اکیلی نہیں، ایک بزرگ سرپرست بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں یہ وہ مولوی یوسف صاحب تو نہیں جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا؟ تیمور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاں یار، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ہم دونوں ایک سیکنڈ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند ہی منٹ بعد ہماری جیپ طوفانی رفتار سے گجرانوالہ کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ گجرانوالہ پہنچنے کے بعد مولوی یوسف کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں ہمیں 2 گھنٹے کے قریب لگے۔ یہ ان کے ایک مرید کا گھر تھا لیکن یہ بھی کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ دراصل مولوی یوسف صاحب کا کوئی مستقل ٹھکانہ تھا ہی نہیں، وہ اکثر سفر میں ہی رہتے تھے۔ اس صورتحال نے ہمارا کام اور بھی مشکل کر دیا مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے 3-4 ہفتے میں ہم نے ان محترم بزرگ کے ہر ممکنہ ٹھکانے تک رسائی حاصل کی مگر یہ سب کچھ بھی بے سود رہا۔ انہی دنوں شاہ نواز بھی اسپتال میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ قبرستان والے واقعے میں اسے کئی گولیاں لگی تھیں۔ وہ کئی ماہ تک اسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑتا رہا۔ اس بے لوث مددگار کی موت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا بلقیس کی تلاش کی رفتار کم پڑتی گئی، اس کی یادیں مدھم پڑنے لگیں۔ یہی دستور زمانہ ہے لیکن دل کی دنیا کے دستور علیحدہ ہوتے ہیں۔ میری آنکھیں اب بھی ہر گھڑی اس کی اور حامد کی متلاشی تھیں۔ ہر صبح آس بنتی، ہر شام ٹوٹ جاتی۔ مجھے جاگیر کے کاموں کے لیے بھی کافی وقت دینا پڑتا تھا مگر جوں ہی مجھے ذرا فرصت ملتی تو میں اس کی تلاش کے کام میں جٹ جاتا۔ بیبے جی تعویذ اور دم درود پر بھی بہت اعتماد رکھتی تھیں۔ وہ کبھی میرے اور کبھی تیمور کے ساتھ دور دراز کے عاملوں تک پہنچتی اور مشکل کشائی کی کوششیں کرتی۔ شروع میں کچھ لوگوں نے مجھ پر بھی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے بلقیس کی گمشدگی میں ملوث کرنا چاہ رہے تھے مگر جلد ہی بدنیتی سے اڑایا ہوا یہ غبار بیٹھ گیا۔ کچھ بھی ہے، سچ کی اپنی ہی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر بلقیس نے حویلی کے وکیل اقبال راٹھوڑ کی مدد سے پراپرٹی کے جو انتظامات کروائے تھے اور خط کی شکل میں جو تفصیلی تحریر چھوڑی تھی، انہوں نے شبہات کی گنجائش کم ہی رہنے دی تھی۔ جاگیر کے عام لوگ اس بات پر ششدر تھے کہ ان کی بیگم جی اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بچے کے ساتھ کس طرف کا رخ کر گئی ہیں۔ اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی تھیں۔ ایک قیاس آرائی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لالچی رویے سے بد دل ہو گئی تھی۔ گجرانوالہ کے مولوی یوسف صاحب بھی دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ اس لیے میرا یہ خیال تقویت پکڑ چکا تھا کہ اپنے خط میں بلقیس نے جس محترم بزرگ کا ذکر کیا وہ مولوی یوسف ہی تھے۔ بلقیس کی اور میری شادی کا علم کل 7 افراد کو تھا۔ ان 7 افراد نے اپنی زبانوں کو بالکل بند کر لیا تھا، کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ اس کے باوجود لمبڑ برادری کے کچھ لوگوں نے خیال آرائی کی کہ شاہ خاور بیگم سے شادی کر چکا ہے۔ بہرحال اس بات کا چونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے یہ بات زور نہیں پکڑ سکی تھی۔ میں چاہتا تو مجھے جاگیر میں سب سے با اختیار حیثیت حاصل ہو جاتی مگر میں نے چودھری یعقوب اور والی جی کے چچا زاد چودھری فراست کو کار مختار بنایا۔ اس طرح سے وہ دونوں مشترکہ طور پر جاگیر کا کام چلانے لگے مگر ایسا بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی ہو سکا۔ چند ماہ کے اندر ان لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے یہ لڑائی بڑھتی چلی گئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ موکھل جو اب تک پوری طرح سے دبے ہوئے تھے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیں گے۔ جب حالات بہت بگڑ گئے تو راجوال کے چند بزرگ چودھریوں اور زمینداروں کے مشورے سے میں نے کار مختار کی کرسی خود سنبھال لی
اور والی جی کی پہلی بیوی کے بیٹے جو قریبی قصبے میں چاولوں کا کام کرتا تھا کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا کہ وہ میرے ساتھ مل کر جاگیر اور جاگیر کی زمینوں کا کام چلائے۔ آئندہ 1-2 سال کے اندر یہ تبدیلی بے حد کامیاب ثابت ہوئی۔ جاگیر کی زمینیں اور اس سے ملحقہ علاقہ زرخیز تھا۔ حالات ٹھیک ہوئے تو خوشحالی نظر آنے لگی۔ سب سے پہلے بجلی ہمارے ہی علاقے میں پہنچی، پھر سڑک کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، چھوٹے سے شفا خانے کو اسپتال کی شکل دے دی گئی۔ ان تبدیلیوں کے بعد موکلوں نے بہتر سمجھا کہ وہ دشمنی کے بجائے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور جو سہولتیں علاقے میں پہنچ رہی ہیں ان میں سے اپنا حصہ حاصل کریں۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف بلقیس کی یادیں پل پل میرے ساتھ چل رہی تھیں۔ اسے جاگیر چھوڑے اب 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ کبھی کبھی میں تنہا بیٹھتا اور اپنی کامیابیوں پر نظر دوڑاتا تو دل میں امید سی پیدا ہونے لگتی۔ میں سوچتا کہ بلقیس جو کام میرے ذمے لگا گئی تھی وہ میں بااحسن طریق کر رہا ہوں۔ کیا پتہ کہ وہ میری ان کامیابیوں سے آگاہ ہو، میری اس انتھک محنت کے صلے میں وہ میری منتظر آنکھوں کا انتظار ختم کر دے۔ کسی شام جب راجوال کے گھروں میں کھڑکیاں روشن ہو رہی ہوں وہ چپکے سے واپس آ جائے، عقب سے میرے گلے میں باہیں ڈال دے اور سسک کر کہے، تمہارا امتحان ختم ہو گیا خاور، میں اب تم سے اور دور نہیں رہ سکتی۔ لیکن شامیں آتی رہیں، کھڑکیاں روشن ہوتی رہیں، آس کے دیے جلتے اور بجھتے رہے، کسی نے عقب سے میرے گلے میں باہیں نہیں ڈالی، بھیگی ہوئی آواز میں یہ نہیں کہا تمہارا امتحان ختم ہو گیا خاور۔ پھر کبھی کبھی جب دل کو کچھ قرار ہوتا مجھے بلقیس کی ایک بات یاد آ جاتی۔ شادی کے بعد جب گجرانوالہ سے راجوال واپس آتے ہوئے میں اداس ہو گیا تھا اور میں نے بلقیس سے پوچھا تھا اب کب ملیں گے؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، کیوں ابھی دل بھرا نہیں؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ بس ایک بار جی بھر کر ہم ایک دوسرے سے مل لیں، پھر میں پوری زندگی کا سفر بھی خوشی سے کاٹ سکتا ہوں۔ اور اب تو ایک بار نہیں کئی بار ملے ہیں۔ میں اس انداز سے سوچتا تو خود کو ناشکرہ محسوس کرنے لگتا۔ میں نے کہیں مشہور فلاسفر شیلے کا ایک قول پڑھا تھا، محبت کا 1 گھنٹہ 100 برس کی بے محبت زندگی سے بہتر ہے۔ اور واقعی ایک دور ایسا تھا جب میں بلقیس سے صرف ایک بھرپور ملاقات کے عوض اپنی ساری زندگی بخوشی لٹا سکتا تھا، اور اس نے ایک نہیں کئی حسین ملاقاتیں میری جھولی میں ڈالی تھیں۔ 10 دن یعنی 240 گھنٹے اور ہزاروں منٹ، وہ ایک ایک پل اس کی محبت سے معمور تھا۔ ان 10 دنوں میں شاید میں نے 10 صدیوں کی زندگی جی لی تھی۔ اب اور کچھ نہیں تھا، لیکن ان دنوں کی حسین و جمیل یادیں تو میرے پاس تھیں۔ وہ یادیں میرے لیے زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ تھیں۔ اس بارے میں سوچتے ہوئے مجھے یہ بھی یاد آتا تھا کہ شادی کے بعد گجرانوالہ میں ہمارے قیام کا پروگرام 5 دن کا تھا، مگر بعد میں بلقیس نے کسی طرح قیام میں 5 دن کا اضافہ کر لیا تھا۔ یقیناً وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس گزار لینا چاہتی تھی۔ اگلے 1-2 سال میں میرے دوستوں اور بہی خواہوں نے 2-3 بار میری شادی کی بات چلانے کی کوشش کی۔ تیمور اس میں پیش تھا، اس نے بیبی جی کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ بیبی جی اکثر آنسو بہاتی تھیں اور کہتی تھیں، پتر ابھی تو تو جوان ہے، جب عمر ڈھل جائے گی اور ہاتھ پیروں میں وہ زور نہیں رہے گا تو کون تیرا سہارا بنے گا، تیری نسل آگے کیسے چلے گی؟ بیبی جی کی ان باتوں کا جواب میرے پاس خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہی خاموشی تیمور اور دیگر خیر خواہوں کے لیے بھی تھی۔ میری زندگی میں اب اور کوئی نہیں آ سکتا تھا اور نہ مجھے کوئی خواہش تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے، لمحے گھڑیوں میں، گھڑیاں پہروں میں اور پہر دنوں اور مہینوں میں بدلتے رہے۔ میں کارے روز و شب میں کھویا رہا اور زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ اس سفر میں چھوٹے چھوٹے پڑاؤ بھی آتے تھے، کسی سنسان دوپہر کا پڑاؤ، کسی سہانی شام یا چاندری رات کا پڑاؤ۔ ایسے پڑاؤ میں کہیں کھو جاتا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میری آنکھیں دور افق میں کسی کو ڈھونڈنے لگتیں۔ کئی دفعہ انتظار کا انجام معلوم ہوتا ہے، پھر بھی انسان انتظار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھی بس عادتاً انتظار کرتا رہا، افق کی طرف دیکھتا رہتا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اسے نہیں آنا تھا، وہ رسم و رواج سے ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ اوجھل ہو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے صبح کا تارا جلتے سورج کے روبرو ہونے سے پہلے ہی بدن چرا کر نکل جاتا ہے۔ ان واقعات کو اب 26-27 سال گزر چکے ہیں۔ میری عمر اب 60 کے قریب ہے، بیشتر بال سفید ہو چکے ہیں، نظر بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے،
میری حیثیت جاگیر کے کار مختار کی ہے۔ والی جی کی پہلی بیوی کا بیٹا احمد نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ ہے، مگر وہ اپنے مزاج کا بندہ ہے۔ اسے جاگیر کے کاموں سے زیادہ دلچسپی نہیں، بلکہ اب وہ اپنے چاولوں کے کاروبار کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے پاس اس کی ضروریات سے بہت بڑھ کر پیسہ ہے، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ کاہل ہو گیا ہے۔ اس کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جاگیر کے گاؤں اب علاقے کے بہترین گاؤں شمار ہوتے ہیں، بلکہ اب ان کو قصبہ جات ہی کہنا چاہیے۔ خاص طور سے راجوال میں بجلی، سڑک، فون، اسکول اور اسپتال بھی پھل پھول رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور پھر اس قوت پرواز کا کرشمہ ہے جو کسی کی محبت نے دھیرے دھیرے میرے خون میں شامل کی تھی۔ 10-12 سال پہلے جب چھوٹا موکھل چودھری بنا تو موکھلوں سے ایک بار پھر تنازع شروع ہوئے، 2-3 لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن ہم نے موکھلوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ میرے قریبی ساتھیوں سے رونق علی داغ مفارقت دے چکا تھا۔ 8-9 سال پہلے جب وہ شراب اور حقہ نوشی چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا، اچانک فرشتہ اجل نے آ کر اسے ہیلو چودھری صاحب کہہ دیا۔ اس میں کچھ قصور شاید چودھری رونق کا بھی تھا۔ وہ شراب کو مکمل طور پر چھوڑنے سے پہلے چند روز جی بھر کر پینا چاہتا تھا۔ بس لال پری سے یہی آخری ملاقاتیں اس کی زندگی کو فل اسٹاپ لگا گئیں۔ اس کی موت نے ایک عرصے تک مجھے غمزدہ رکھا۔ بیبے جی بھی اللہ کے پاس جا چکی ہیں۔ عارفہ اب 4 بچوں کی ماں ہے اور اپنے شوہر جمیل کے ساتھ راجوال میں ہی ہے۔ اماں دلشاد کی تینوں بیٹیاں بھی نارمل زندگی بسر کر رہی ہیں۔ راجوال کے جدی پشتی چودھریوں میں سے کئی اہم زمیندار منو مٹی تلے جا چکے ہیں، ان میں چودھری یعقوب بھی شامل ہے۔ نئی نسل قدرے بہتر ہے۔ اس کہانی میں اب ایک آخری قابل ذکر واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 15-20 روز پہلے میں اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا، ان میں آخری چند صفحے سادہ پڑے تھے۔ کئی بار خیال آتا تھا کہ ان آخری صفحات پر بھی کچھ نہ کچھ لکھ دوں اور پھر اس پرواز نامی رودات کو کہیں محفوظ کر دوں۔ اس دن بھی شاید میں یہی سوچ رہا تھا، یا شاید ویسے ہی ڈائری کے صفحات پر نگاہ دوڑاتا رہا تھا۔ اچانک نصر اللہ نے آ کر بتایا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ ایک جوان سال شخص مستحکم قدموں سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا، اس کی پیشانی سے بال ذرا اڑے ہوئے تھے، مگر چہرہ خوب روشن تھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر ہوگی، مگر وہ اپنی صحت اور اسٹائل کی وجہ سے 35-36 کا نظر آتا تھا۔ ایک بھرپور شخص۔ میں نے اسے دیکھا اور جسم میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ لگا کہ میں نے اس بندے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔